السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کھانے اور پینے کی دعاؤں کے بارے میں کہ جب کھانا سامنے رکھا جائے تو اس وقت کیا پڑھیں، کون سی دعا پڑھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھ دیا جاتا تو اس وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، یعنی جب کھانا کچن سے، باورچی خانے سے یا دیگچی سے باہر آ جائے اور دسترخوان پر لگ جائے، سج جائے آپ کے سامنے، تو اس وقت آپ کو کون سی دعا پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کون سی دعا پڑھتے تھے؟ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ، بہت سے لوگ جو کھانا کھانے کی دعا ہوتی ہے وہی بھول جاتے ہیں، وہی پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور ہم لوگ کھانے میں لگ جاتے ہیں، جلدی سے کھانا پلیٹ وغیرہ میں نکالتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کھانا کھانے کی جو مشہور دعا ہے وہ بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ دعا کیسے یاد رہے گی جب کھانا دسترخوان پر آ کر لگ جائے، سج جائے دیگچی سے، تو اس وقت یہ دعا ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں دعاؤں کا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم، اور ان دعاؤں کی برکت سے ہم بہت بڑے بڑے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے ہم بچ جاتے ہیں، اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے جو ہم کو فائدے ملتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ ایک تو اس کا اخروی فائدہ ہے، آخرت میں ہمیں اللہ تعالی ثواب عطا فرماتا ہے اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھیں گے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ دنیاوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے کھانے کی وقت اگر ہم دعائیں پڑھیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کھانے سے جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور جو اس کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے، اور جو اس کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں ان کو باقی رکھتا ہے۔ تو یہ ہے دعا پڑھنے کا دنیاوی فائدہ۔ تو ہمیں دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، حدیثوں میں ہے، وہ دعائیں ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہ دعائیں ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اور ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیں کہ یہ، اور ان کو بتائیں کہ یہ دعائیں پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ان کے دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے، جو شخص ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کے برابر ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے تو اگر ہم دعائیں پڑھیں گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں 100 شہیدوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، اور ہمیں جو دنیاوی نقصانات ہوں گے وہ بھی ہم سے دور کر دیے جائیں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں۔ تو جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے، دسترخوان پر آ جائے، تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا یہ ہے، اور اس کو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں: اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم اللہ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو اپنی دی ہوئی روزی میں ہم کو برکت عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہم کو بچا، اور ہم تیرا نام لے کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ان کو پڑھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہم کو دنیاوی بھی فائدہ ملتا ہے اور اخروی بھی فائدہ ملتا ہے۔ اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ہم کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر گھر میں تو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، شوگر کی بیماری ہے اور بھی تمام طرح کی موذی بیماریاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو ہمارے گھر سے دور کر دے گا اور ہمارے گھر سے نکال دے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو پڑھیں اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔